مسیح یسوع کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج کا کوائٹ ٹائم ہے 2 تواریخ 35واں باب 1 آیت سے 9 آیت۔ یوسیہ عید فصح مناتا ہے، اور یوسیہ نے یروشلم میں خداوند کے لیے عید فصح کی، اور انہوں نے فصح کو پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کو ذبح کیا، اور اس نے کاہنوں کو ان کی خدمت پر مقرر کیا اور ان کو خداوند کے گھر کی خدمت کی ترغیب دی، اور ان لاویوں سے جو خداوند کے لیے مقدس ہو کر تمام اسرائیل کو تعلیم دیتے تھے کہا کہ پاک صندوق کو اس گھر میں جسے شاہ اسرائیل سلیمان بن داؤد نے بنایا تھا رکھو، آگے کو تمہارے کندھوں پر کوئی بوجھ نہ ہوگا۔ سو اب تم خداوند اپنے خدا کی اور اس کی قوم اسرائیل کی خدمت کرو، اور اپنے آبائی خاندانوں اور فریقوں کے مطابق جیسا شاہ اسرائیل داؤد نے لکھا اور جیسا اس کے بیٹے سلیمان نے لکھا ہے، اپنے آپ کو تیار کر لو۔ اور تم مقدس میں اپنے بھائیوں یعنی قوم کے فرزندوں کے آبائی خاندانوں کی تقسیم کے مطابق کھڑے ہو، تاکہ ان میں سے ہر ایک کے لیے لاویوں کے کسی نہ کسی آبائی خاندان کی کوئی شاخ ہو، اور فصح کو ذبح کرو، اور خداوند کے کلام کے مطابق جو موسیٰ کی معرفت ملا عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو پاک کر کے اپنے بھائیوں کے لیے تیار ہو۔ اور یوسیہ نے لوگوں کے لیے جتنے وہاں موجود تھے ریوڑوں میں سے برے اور حلوان سب کے سب فصح کی قربانیوں کے لیے دیے، جو گنتی میں 30,000 تھے، اور 3,000 بچڑے تھے۔ یہ سب بادشاہی مال میں سے دیے گئے۔ اور اس کے سرداروں نے رضا کی قربانی کے طور پر لوگوں کو اور کاہنوں کو اور لاویوں کو دیا۔ خلقیہ اور زکریا اور یحییل نے جو خدا کے گھر کے ناظم تھے کاہنوں کو فصح کی قربانی کے لیے 2,600 بھیڑ بکری اور 300 بیل دیے۔ اور کنانیہ نے بھی اور اس کے بھائیوں سمایا اور نتنییل نے اور حسبیہ اور یائیل اور یوزبد نے جو لاویوں کے سردار تھے لاویوں کو فصح کی قربانی کے لیے 5,000 بھیڑ بکری اور 500 بیل دیے۔ عزیزو، آج کا کوائٹ ٹائم ہمارے لیے یہ ہے، اس حوالے میں عید فصح منائی جاتی ہے، سب تیاری کی جاتی ہے، اور یہ تیاری یوسیہ بادشاہ کرواتا ہے۔ وہ لوگوں کو ترغیب دیتا ہے، کاہنوں کو ان کی خدمت پر مقرر کرتا ہے، لاویوں کو ان کی ذمہ داریاں دیتا ہے۔ عزیزو، ہم آج کے حوالے سے یہ سیکھتے ہیں کہ ترغیب موٹیویشن بہت ضروری ہے۔ دوسروں سے موٹیویشن لینا اور دوسروں کو دینا یہ بہت ضروری ہے۔ ہماری موٹیویشن کی وجہ سے یا ہمارے دوسروں کو ترغیب دینے کی وجہ سے وہ خداوند کی خدمت اور اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ آج اس حوالے سے ہم سیکھتے ہیں، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم دوسروں کے لیے یا دوسروں کو خدا کے کلام، خدا کے کام کرنے کے لیے ترغیب دے رہے ہیں، جن سے ان کی حوصلہ افزائی ہو اور وہ خداوند کے کام کو بڑی اچھی طرح سے سر انجام دیں۔ کیا ہماری زندگیوں میں اس بات کی کمی تو نہیں کہ ہم دوسروں کے لیے موٹیویشن کا سبب نہیں بن رہے؟ اگر ایسا ہے تو آج ہمیں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، جس طرح یوسیہ بادشاہ نے وہاں پر موجود تمام لوگوں کو ذمہ داری دی، موٹیویشن دی، اور وہ پھر سب خدمت کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ ہمیں بھی ایسا کرنے کی، دوسروں کی حوصلہ افزائی کرنے کی ضرورت ہے۔ خداوند آج اس کلام کے سبب سے مجھے اور آپ کو برکت دے۔ دعا مانگیں۔ خداوند خدا، تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں اس کلام کے لیے جو تو نے ہمیں دیا، ہمیں سکھایا کہ ہمیں ایک دوسرے کے لیے ترغیب دینی ہے، موٹیویشن کرنی ہے، حوصلہ افزائی کرنی ہے، تاکہ ہم مل کر تیری خدمت میں شامل ہوں اور دوسروں کے لیے
برکت کا سبب ٹھہریں، اور جو خدمت، جو کام تو نے ہمیں دیا ہے، جس کے لیے تو نے ہمیں بلایا ہے، وہ ہم کر سکیں۔ اس وقت تمام سننے والوں کو برکت دے اور اس پر عمل کرنے کا فضل عطا کر۔ مسیح یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند آج کے کوائٹ ٹائم کے وسیلے سے آپ کو اور مجھے برکت دے۔